کیوں ہراساں ہے سہیل فرض سے اعدا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس اعدا سے۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری۔ زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکان ہے خلافت تیری۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ مثل بو قید ہے غنچے میں، پریشاں ہو جا، رخت بر دوش ہوائے چمنستاں ہو جا۔ ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج ہے ہنگامہ طوفاں ہو جا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے آج سے ٹھیک 5 یا 6 ماہ پہلے کے مشرق وسطیٰ کا تصور کیجئے، اور پھر آج 7 اگست 2026 کے اس مشرق وسطیٰ پر نظر ڈالیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ مشرق وسطیٰ کے جس جیو پولیٹیکل نظام کو ہم گزشتہ 5، 6، 7 دہائیوں سے دیکھتے آئے تھے وہ قصہ پاری نہ ہو چکا۔ ایک زمانے تک خلیجی و عرب ممالک کا ایک ہی عقیدہ تھا، امریکی چھتری یعنی یو ایس امبریلا۔ معاشی فارمولا سادہ اور متعین تھا، سعودی اور خلیجی ممالک روزانہ ملینز آف بیرلز تیل نکالیں گے، اسے صرف اور صرف امریکی ڈالر میں فروخت کریں گے، اور پھر ان پیٹرو ڈالرز کو واپس واشنگٹن جا کر امریکی ٹریجری بانڈز اور امریکی قرضے خریدنے میں استعمال کریں گے۔ بدلے میں واشنگٹن ان ممالک کی سیکیورٹی کی ضمانت دے گا، اپنے فوجی اڈے قائم کرے گا اور کھربوں ڈالر کے ہتھیار بیچے گا۔ امریکہ کا حکم حرف آخر ہوگا۔ لیکن 2026 کے اس ایران امریکہ سرکش مارکے نے نہ صرف دہائیوں سے چلے آ رہے اس پورے جیو پولیٹیکل منظرنامے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، بلکہ امریکہ کا رویہ بھی یہ ثابت کر گیا کہ اسے اسرائیل کے علاوہ کسی اور کی پرواہ نہیں، شاید خود امریکہ کی بھی نہیں۔ جس کے بعد خلیجی ممالک نے اپنی ترجیحات بدلنا شروع کی، اور اب ایک نیا مشرق وسطیٰ، ایک نیا GCC تخلیق پا رہا ہے جس میں امریکہ کا حکم حرف آخر نہیں ہے۔ اور آج مشرق وسطیٰ اور عالمی سیاست کے لیے ایک تاریخ ساز دن، آج ایک ایسا معاہدہ ہونے جا رہا ہے جو نہ صرف مشرق وسطیٰ کے جغرافیائی نقشے پر گہرے اثرات مرتب کرے گا، بلکہ گزشتہ 1 صدی سے چلی آ رہی عالمی قوتوں کی اجارہ داری کا بھی خاتمہ کر دے گا۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ایک انتہائی حساس، جامع اور تاریخی سہ فریقی دفاعی اور سیکیورٹی معاہدہ طے پا رہا ہے۔ یہ محض ایک رسمی سفارتی کاغذ یا رسمی تصاویر کا تبادلہ نہیں، ایک فوٹو سیشن نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی دنیا کی 3 سب سے بڑی اور مضبوط ترین طاقتوں کا ایک ایسا حتمی اشتراک ہے جو اس خطے میں دفاع اور خود تدبیری کے ایک بالکل نئے باب کا آغاز کر رہا ہے۔ تو آج امریکہ کی خلیج میں اجارہ داری کے اس پورے سفر سے لے کر مشرق وسطیٰ میں اس کے زوال اور اس اہم معاہدے کی تفصیلات پر بات کریں گے۔ حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اچھا حضور، آئیے ذرا تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں جہاں سے یہ سارا قصہ شروع ہوا۔ اکتوبر 1973 کی عرب اسرائیل جنگ، یوم کپور جنگ کا وقت یاد کیجیے، جب اوپیک کے عرب ممالک نے شاہ فیصل شہید کی قیادت میں اسرائیل کی حمایت کرنے پر مغرب اور امریکہ کو تیل کی فراہمی پر پابندی لگا دی، پابندی عائد کر دی، آئل ایمبارگو لگا دیا۔ تیل کی قیمتیں راتوں رات آسمان سے باتیں کرنے لگی، مغربی معیشتوں کی سانس پھول گئی اور امریکی معیشت گھٹنوں پر آ گئی۔ اس بحران کے ختم ہوتے ہی امریکی صدر رچرڈ نکسن نے اور ان کے وزیر خارجہ ہنری کیسنجر نے ایک طویل المدتی معاشی اور دفاعی جال بنا تاکہ ایسا کبھی دوبارہ نہ ہو سکے۔ 1974 میں واشنگٹن اور ریاض کے درمیان ایک تاریخی خفیہ معاہدہ طے پایا جس کی باضابطہ قانونی توسیعات آئندہ 5-6 دہائیوں تک چلتی رہیں۔ اسے پیٹرو ڈالر پیکٹ یا پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ سعودی عرب اپنا تمام تیل صرف اور صرف امریکی ڈالر میں بیچے گا، اور اس کے بدلے میں امریکہ سعودی عرب کو مکمل فوجی تحفظ، جدید ترین ہتھیار اور دفاعی چھتری یعنی کہ ایک پروٹیکشن کی امبریلا فراہم کرے گا۔
اور تیل کی فروخت کے بدلے جو پیٹرو ڈالرز ملیں گے ان کا ایک مخصوص پرسنٹیج، ایک مخصوص حصہ جو ہے وہ امریکی فیڈرل ریزروز اور وال سٹریٹ میں امریکن ڈیٹ یعنی قرضے اور فیڈرل بانڈز کی خریدنے میں واپس لگا دیا جائے گا۔ اگرچہ 1974 کا پیٹرو ڈالر معاہدہ بنیادی طور پر صرف امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک دو طرفہ معاہدہ تھا، لیکن اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے مشرق وسطیٰ کا رخ بدل دیا۔ اوپیک کے سب سے بڑے پروڈیوسر اور غیر متنازع رہنما ہونے کے ناطے جب سعودی عرب نے اپنی تیل کی فروخت صرف امریکی ڈالر میں کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے پورے خطے کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ 1975 تک دیگر خلیجی ممالک بشمول متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، بحرین اور عمان نے بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے امریکی ڈالر کو عالمی توانائی کی تجارت کی واحد کرنسی تسلیم کر لیا۔ اس مشترکہ فیصلے نے نہ صرف تیل کی مارکیٹ کو یکجا کیا بلکہ ان چھوٹے خلیجی ممالک کو اپنی مقامی کرنسیوں کو ڈالر کے ساتھ جوڑنے یعنی کہ پیک کرنے اور بدلے میں امریکہ کی غیر اعلانیہ فوجی حفاظت حاصل کرنے کا موقع بھی دیا، جس نے اگلے 50 سالوں کے لیے عالمی مالیاتی نظام کو مکمل طور پر امریکی تسلط کے تابع کر دیا اور امریکی ڈالر کو دنیا کی اکلوتی ریزرو کرنسی بنا دیا۔ اچھا، تو حضور پیٹرو ڈالر کے معاہدے نے مشرق وسطیٰ کو معاشی طور پر تو امریکہ کا پابند بنا دیا تھا، لیکن اس خطے پر امریکی فوج کی مکمل گرفت 1990 میں قائم ہوئی۔ یہ وہ سال تھا جب عراقی صدر صدام حسین نے اچانک کویت پر حملہ کر کے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کویت پر عراقی قبضے اور سعودی عرب کی سرحدوں پر منڈلاتے خطرات نے خلیجی ممالک کو خوفزدہ کر دیا۔ اس بحران کے جواب میں امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کا آغاز کیا۔ امریکی قیادت میں اتحادی افواج نے چند ہی ہفتوں میں صدام حسین کی فوج کو کویت سے پیچھے دھکیل دیا۔ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن اس نے خلیج کی جیو پالیٹکس کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ خلیجی ممالک کو یہ احساس دلایا گیا کہ انہیں صدام حسین اور ایران جیسے پڑوسیوں سے بچنے کے لیے مستقل امریکی سیکیورٹی چھتری کی ضرورت ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی امریکی افواج خلیج سے کبھی واپس گئے ہی نہیں۔ اگلی 2 دہائیوں میں امریکہ نے خلیج کے کونے کونے میں اپنے مستقل اور جدید ترین فوجی اڈے قائم کر لیے جو آج تک وہاں موجود ہیں۔ قطر میں العدید ایئر بیس، یہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا سب سے بڑا فضائی اڈا بن گیا، جہاں ہزاروں امریکی فوجی اور سینٹ کام کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر قائم ہوا۔ بحرین میں امریکی بحریہ کا 5ویں بیڑا یعنی کہ 5th فلیٹ آ گیا۔ بحرین کو امریکی نیوی کے 5ویں بیڑے کا مستقل مرکز بنا دیا گیا، جس کا مقصد خلیج فارس اور تیل کی سپلائی لائنز جیسے آبنائے ہرمز پر نظر رکھنا تھا۔ کویت میں کیمپ عارف جان، کویت کی آزادی کے بعد یہ کیمپ خطے میں امریکی زمینی افواج اور لاجسٹکس کا ایک بڑا گڑھ بن گیا۔ متحدہ عرب امارات میں الزفرہ ایئر بیس، جہاں امریکی فضائیہ کے جدید ترین جنگی طیارے اور ڈرونز مستقل طور پر تعینات کیے گئے۔ یوں جو سفر 1974 میں صرف کاغذی پیٹرو ڈالر سے شروع ہوا تھا، وہ 1990 کی دہائی تک آتے آتے امریکی بارود اور بوٹوں کی مستقل موجودگی میں تبدیل ہو گیا اور خلیج پر امریکی تسلط مکمل طور پر قائم ہو گیا۔ اور گزشتہ 3 دہائیوں سے سعودی عرب، کویت، قطر، بحرین اور UAE کا دفاع، ان کی خارجہ پالیسی، ان کی معاشی سلامتی تمام تر واشنگٹن کے ہاتھ میں رہی۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ گزشتہ 15 سالوں میں دنیا کے اندر ایک نئی قوت ابھری، چین دنیا کی فیکٹری بن گیا۔ چین نے دنیا کو بتایا کہ عالمی نظام یونی پولر یعنی یک قطبی نہیں ہو سکتا، جہاں واشنگٹن کا ہی ڈنڈا چلتا رہے، وہی فیصلے کرتا رہے۔ چین نے ملٹی پولر یعنی کثیر القطبی دنیا کا نظریہ پیش کیا۔ چین نے خلیجی ممالک کے ساتھ کاروباری روابط قائم کیے۔ بیجنگ مشرق وسطیٰ کے تیل کا سب سے بڑا خریدار بن گیا۔ اسی دوران برکس وہ بلاک مضبوط ہوتا گیا جس میں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ، انہوں نے مل کر یہ ایک ملٹی پولر ورلڈ کے لیے ایک بلاک بنایا تھا۔ یہ مضبوط ہوتا گیا اور گلوبل ساؤتھ نے اپنی آواز اٹھانا شروع کر دی۔ یہاں 2 اہم ترین جیو پولیٹیکل تبدیلیاں آئیں جو قابل ذکر ہیں۔ پہلا، پیٹرو ڈالر کی میعاد کا خاتمہ۔ 1974 کا تاریخی 50 سالہ پیٹرو ڈالر معاہدہ اپنے مقررہ وقت پر ختم ہو گیا۔ سعودی عرب نے اس معاہدے کی اثر نو توثیق یا تجدید نہ کی اور یہ واضح کر دیا کہ وہ اب چائنیز یوان، رمبیز میں بھی یا یوروز میں یا اور تو اور سنا وہ بٹ کوائنز میں بھی وہ کہتے تھے کہ ہم ان سب میں بھی اور دیگر مقامی کرنسیوں میں بھی تیل بیچنے کے لیے آزاد ہیں۔ دوسرا، ڈالر کی اس اجارہ داری کو توڑنے کے لیے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب جیسے بڑے خلیجی ممالک نے برکس کے ساتھ اپنا تعاون غیر معمولی حد تک بڑھا دیا۔
اس اتحاد کے تحت اب ایک ایسے متبادل تجارتی اور ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام جسے برکس پے کہا جا رہا ہے اس پر کام شروع ہو چکا ہے، جس کی قدر کا تعین رکن ممالک کے پاس موجود سونے، خام تیل اور دیگر قیمتی اجناس کے ذخائر کے بنیاد پر کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اس اقدام کا اصل مقصد عالمی تجارت بالخصوص پیٹرو کیمیکلز کی خرید و فروخت کو امریکی ڈالر اور مغربی مالیاتی نظام کے محاصرے سے آزاد کرنا ہے۔ 2025 میں جب ٹرمپ دوبارہ امریکی صدر بنا تو پہلا دورہ اس نے خلیجی ممالک کا کیا۔ سعودی عرب، کویت اور امارات نے امریکہ میں اربوں ڈالر کی نجی اور سرکاری سرمایہ کاری اور سینکڑوں ارب ڈالر کے دفاعی معاہدوں کا اعلان کر دیا۔ ایسے آگے جھکے گاڑیاں دے رہے ہیں، جہاز دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا رقص ہو رہے ہیں، بال کھول کے خواتین رقص کر رہی ہیں، مطلب حد کر دی تھی۔ انہیں لگا کہ ٹرمپ بزنس مین آدمی ہے، وہ انہیں تحفظ دے گا، پیسہ دے یا آگے سے تحفظ دے گا، ڈیل ہوتی ہے، سروس دے رہا ہے۔ لیکن ٹرمپ وہ طوطا ہے جس کی جان ایپسٹین فائلز میں ہے، اور ایپسٹین فائلز ان کا ایک ایک راز نتنیاہو کے ہاتھ میں ہے۔ پھر 28 فروری 2026 کو ٹرمپ انتظامیہ نے نتنیاہو کے دباؤ میں آ کر ایران پر براہ راست فوجی حملہ کر دیا۔ امریکہ نے اپنے خلیجی اتحادیوں سعودی عرب، قطر، کویت، عمان کو اس حملے کے بارے میں نہ اعتماد میں لیا، نہ ان سے کوئی مشاورت کی۔ اسرائیلی فائدے کے لیے پورے خطے کو جنگ کی آگ میں دھکیل دیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایران نے جوابی کارروائی کی۔ ایرانی میزائلوں اور ڈرونز نے صرف خلیج میں قائم امریکی ملٹری بیسز کو ہی نشانہ نہیں بنایا، بلکہ جیسے جیسے تنازع بڑھتا گیا، خطے کا پورا انرجی انفراسٹرکچر اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ تیل کی ریفائنریوں، بندرگاہوں، ڈیسیلینیشن واٹر پلانٹس اور ڈیٹا سینٹر سب متاثر ہوئے۔ آبنائے ہرمز اور بعد ازاں باب المندب کی ناکہ بندی ہو گئی۔ خلیجی ممالک کی تیل کی برآمدات رک گئی۔ سینکڑوں ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا، وہ بھی ایک ایسی جنگ کے لیے جس کا وہ حصہ تک نہ تھے، جو ان سے پوچھ کر شروع ہی نہیں کی گئی، جس میں ان کا کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا۔ خلیجی ممالک پر جو سب سے بڑی حقیقت آشکار ہوئی وہ یہ تھی کہ امریکہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرنا چاہتا ہے۔ وہ صرف ان کو گولیاں دے رہا تھا، ان کے ساتھ ڈرامے کر رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس اعتماد میں دراڑیں 2025 کے آخر میں ہی پڑنا شروع ہو گئی تھی، جب اسرائیل نے قطر کی دارالحکومت دوحہ میں حماس کے دفتر اور اعلیٰ قیادت پر بمباری کی تھی، جبکہ وہ وہاں پر ایک ایسی میٹنگ کے لیے پہنچے ہوئے تھے، اس کی تیاری کر رہے تھے جو کہ امریکہ کے آشیرواد سے ہونے والی تھی۔ اور حضور یہاں پر انہوں نے دوحہ میں حماس کے دفتر پر بمباری کی، جبکہ دوحہ کے بالکل قریب العدید ایئر بیس ہے امریکہ کا سینٹ کام کا دفتر وہاں پر موجود ہے۔ لیکن امریکیوں نے قطر کو خبردار نہیں کیا کہ جہاز آ رہے ہیں تم پر حملہ کرنے کے لیے، بلکہ کچھ دفاعی ذرائع تو یہ بھی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ یہاں تک دعویٰ کرتی ہیں کہ امریکی فضائی ٹینکرز نے جو اسرائیلی طیارے قطر پر دوحہ پر بمباری کرنے آ رہے تھے، امریکی العدید سے اڑنے والے فضائی ری فیولنگ ٹینکرز نے ہوا میں جا کر ان کی ری فیولنگ بھی کی، لیکن قطر کو نہیں بتایا۔ خلیجی ممالک کے لیے یہ ایک سیدھا دھوکہ اور پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف تھا۔ اسی دھچکے کے فوراً بعد OIC کا ہنگامی اجلاس دوحہ میں ہوا، اور خطے میں بڑھتی ہوئی سیکیورٹی تبدیلیاں اور امریکی رویہ ایک نئی دفاعی صف بندی کا سبب بن گیا۔ اس تناظر میں ایک تاریخی پیش رفت ستمبر 2025 میں سامنے آئی، جب پاکستان اور سعودی عرب نے ایک اہم اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ کیا، جسے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ کہا جاتا ہے، اس پر ہم نے دستخط کر دیے۔ اس تاریخی معاہدے کے تحت پاکستان جو ایک جوہری طاقت اور تجربہ کار عسکری قوت ہے، سعودی عرب کو بیرونی جارحیت کے خلاف اسٹریٹجک دفاعی چھتری، ایک اسٹریٹجک ڈیفنس امبریلا، عسکری مشاورت اور مشترکہ دفاع کی ضمانت فراہم کر رہا تھا۔ آپ کو یاد ہو تو میں نے گزشتہ چند ماہ میں بارہا مسلم نیٹو کا تذکرہ کیا، اس خواہش کا اظہار کیا، دعا کی کہ کاش مسلمان دنیا بھی متحد ہو جائے، ہم بھی ایک ہو جائے، ہمارا بھی ایک بلاک بن جائے، مسلم نیٹو، نہ جانے کتنی بار کہا۔ اور حضور اب اطلاعات یہ ہے کہ آج اس ضمن میں ریاض میں ایک اہم معاہدے پر دستخط ہونے جا رہے ہیں۔ اس معاہدے پر دستخط کا وقت انتہائی اہم اور اسٹریٹجک حساب سے چنا گیا۔ یہ پیش رفت آج 7 اگست 2026 کو بروز جمعے کے مبارک دن سعودی عرب کی سرزمین پر باضابطہ طور پر سر انجام دی جا رہی ہے۔ اس تاریخی لمحے کے لیے تینوں ممالک کی اعلیٰ ترین قیادت ریاض میں جمع ہو رہی ہے۔ پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر دفاع خواجہ آصف پہلے ہی وہاں موجود ہیں۔
جہاں وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ حتمی دستاویز پر دستخط کریں گے، وہ بھی وہاں پہنچ رہے ہیں۔ اس اہم ترین بیٹھک کو آخری لمحے تک انتہائی خفیہ رکھا گیا، نہ تو میڈیا کو کوئی واضح اشارہ دیا گیا اور نہ ہی عالمی اداروں کو اس کی بھنک پڑنے دی گئی۔ ترکی کے صدر کا اچانک دورہ سعودی عرب اور پاکستانی وفد کی خاموش آمد کے بعد جب شام کے وقت ترکی کے دفتر خارجہ نے اس ملاقات کی تصدیق کی تو دنیا کے تمام بڑے دارالحکومتوں میں سراسیمگی پھیل گئی۔ اس سفارتی پیش رفت نے ثابت کر دیا کہ تینوں ممالک اب اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے۔ یہ معاہدہ بنیادی طور پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے ہی کی طرز پر استوار کیا گیا ہے، لیکن ترکی کی شمولیت نے اس کے اثرات کو 3 گنا بڑھا دیا ہے۔ اس معاہدے کا سب سے اہم اور مرکزی نقطہ اجتماعی دفاع کا اصول ہے۔ اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک بھی ملک کی سیاسی خود مختاری، سرحدوں یا سیکیورٹی پر کوئی بیرونی طاقت حملہ کرتی ہے یا جارحیت کا مظاہرہ کرتی ہے تو اسے تینوں ممالک پر مشترکہ حملہ تصور کیا جائے گا اور اس کا جواب بھی مشترکہ طور پر دیا جائے گا، بالکل نیٹو کی کلوز 5 کی طرح۔ اس کے علاوہ اس میں وسیع پیمانے پر انٹیلیجنس شیئرنگ، مشترکہ ملٹری مشقیں، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور ہتھیاروں کی باہمی پیداوار شامل ہے۔ اس معاہدے کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ پاکستان، جو کہ مسلم دنیا کی واحد تسلیم شدہ جوہری طاقت ہے، اس اتحاد کو ایک ایسا ناقابل تسخیر ایٹمی اور روایتی دفاعی چھتری فراہم کرتا ہے جس کے بعد کسی بھی مخالف کو حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا۔ ویسے یہ بات ان معاہدوں میں لکھی نہیں گئی ہے کہ آپ نیوکلیئر ویپن یوز کریں گے کہ نہیں کریں گے، اس کو مبہم رکھا جاتا ہے۔ بس ایسا ہی ہے کہ ہے بھی اور نہیں بھی، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، لیکن everybody knows that it is there۔ اچھا حضور، یہ صرف 3 ممالک تک محدود رہنے والا معاہدہ نہیں ہے۔ موصول ہونے والی معتبر جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ صرف پہلے مرحلے کا آغاز ہے۔ آنے والے چند ماہ کے اندر کم از کم 7 سے 8 اہم ممالک اس دفاعی فریم ورک میں شامل ہو سکتے ہیں، اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ان میں خاص طور پر مصر شامل ہے جو عرب دنیا کی سب سے بڑی روایتی فوج رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کویت، بحرین اور اردن جیسے ممالک بھی اس سیکیورٹی ڈھانچے میں شامل ہونے کے لیے سب بندی کر رہے ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے کویت کا حال ہی میں پاکستان کے ساتھ فوجی اور تدریسی معاہدہ اسی زنجیر کی پہلی کڑی تھی۔ ترکی اور سعودی عرب کا اگر آپ ان کے ماضی کا تھوڑا سا ماضی کی طرف جا کے دیکھیں تو ان کے ماضی میں بہت سے اختلافات رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ نجد میں کس طریقے سے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوتیں رہیں، آل سعود نے کافی زیادہ ادھر ان کے ساتھ جنگیں کی، لیکن ان تمام اختلافات کے باوجود آج ایک ایسے معاہدے پر دستخط کرنا اسلامی دنیا کے لیے ایک نہایت ہی نیک شگون ہے۔ ایک وقت تھا جب ان دونوں کے درمیان سنی دنیا کی قیادت کی دوڑ جاری تھی، لیکن حالیہ عالمی تنازعات اور غزہ کے حالات اور جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے، خطے میں ہو رہا ہے، انہوں نے دونوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ باہمی چپکلش اس کا فائدہ صرف بیرونی طاقتوں کو ہوتا ہے۔ اگر ترکی اور سعودی عرب اپنے دیرینہ تنازعات کو پس پشت ڈال کر ایک میز پر بیٹھ سکتے ہیں تو اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ایران بھی اس اتحاد کا حصہ بن جائے گا۔ پاکستان نے حالیہ امریکہ ایران جنگ کے دوران ایک انتہائی مؤثر اور غیر جانبدار ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کے تعلقات عرب دنیا سے بھی برادرانہ ہیں اور ایران کے ساتھ بھی اس کی سرحدیں اور سفارتی روابط ہیں، ان کے ساتھ بھی بھائیوں والا تعلق ہے۔ مشرق وسطیٰ کی حالیہ جنگ نے تمام ممالک کو باور کرا دیا ہے کہ امریکہ اور یورپ پر اندھا اعتماد ان کی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اب خطے میں بقائے باہمی کا ایک نیا فارمولا جنم لے رہا ہے، اور اگر ایران اپنی سخت پالیسیوں میں لچک دکھا کر، ماضی کو بھلا کر تھوڑی سی لچک لاتا ہے اپنے رویے میں، تو ایک دن یہ اتحاد مشرق وسطیٰ کی جتنی بھی تمام اہم ممالک ہیں ان کی مشترکہ دفاعی ڈھال بن سکتا ہے۔ اس ضمن میں حضور چین بھی ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ وہ براہ راست تو اس معاہدے میں شامل نہیں ہوگا، لیکن چین سعودی عرب اور ایران دونوں سے بہت بڑی مقدار میں تیل خریدتا ہے۔ چین نے 2023 میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی معاہدہ کروا کر خلیج میں اپنے سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد رکھی تھی، جسے اس نے مزید مضبوط کرنے کے لیے ایک ہوش مند حکمت عملی اپنائی ہے۔ خلیجی ممالک کے امریکہ سے فاصلے کے بعد چین نے براہ راست افواج بھیجنے کی بجائے اپنے قریبی اتحادی پاکستان کے ذریعے اپنا دفاعی نفوذ قائم کیا۔ اگر آپ دیکھیے، کیونکہ پاکستان تو 80 سے 90% اپنا دفاعی سامان چین سے لیتا ہے، اس لیے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کو پاکستان کی جانب سے سیکیورٹی کی ضمانت کا مطلب
خلیج میں چینی ڈرونز، ایئر ڈیفنس ٹیکنالوجی کی بالواسطہ موجودگی رہے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان اور ترکی خود بھی بہت سی ہتھیار سازی کرتے ہیں جو ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چین جو ہے وہ ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ ایران بھی اس اسلامک نیٹو جو بننے جا رہی ہے اس کا حصہ بن جائے۔ اچھا حضور، اب ذرا دیکھ لیتے ہیں جو ہتھیار ہیں اور جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے پاکستان اور ترکی کی۔ جب ہم اس اتحاد کی عملی طاقت کا اندازہ لگاتے ہیں تو پاکستان اور ترکی کی دفاعی صنعتیں اس پورے معاہدے کی ریڑھ کی ہڈی بنتی ہیں حضور۔ پاکستان کے پاس دنیا کی چھٹی بڑی اور جنگوں میں آزمودہ فوج ہے جس نے دہائیوں پر محیط دہشت گردی اور روایتی جنگوں میں اپنی مہارت ثابت کی ہے۔ صنعتی اور تکنیکی لحاظ سے پاکستان نے GF-17 تھنڈر بلاک 3 جیسے جدید فائٹر جیٹ تیار کیے ہیں جو AESA ریڈار اور دور تک مار کرنے والے میزائلوں سے لیس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے شاہین، غوری، بابر کروز میزائل اور ابابیل جیسے MIRV کی حامل میزائل ٹیکنالوجی خطے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے کافی ہے۔ پاکستان آرڈننس فیکٹری اور ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا روایتی اسلحے اور ٹینکوں کی پیداوار میں خود کفیل ہے۔ دوسری جانب ترکی وہ نیٹو کا دوسرا سب سے بڑا اور سب سے اہم ملٹری رکن ہے۔ ترکی نے گزشتہ 1.5 دہائی میں دفاعی انڈسٹری میں جو انقلاب برپا کیا ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ ترکی ڈرون ٹیکنالوجی کا عالمی لیڈر بن چکا ہے۔ اس کے بائکر پارس اور بائکر قطار، TB2، TB3 اور ایکینچی جیسے جنگی ڈرونز نے دنیا کی جنگوں کے نتائج بدل کر رکھ دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی اپنے 5th جنریشن کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کان پر تیزی سے کام کر رہا ہے اور اپنے ملجم پروجیکٹ کے تحت جدید ترین جنگی بحری جہاز وہ بھی خود بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے اوپر پروجیکٹ پر کام جاری ہے۔ تو حضور، جب پاکستان کی ایٹمی و میزائل صلاحیت اور ایسی پیشہ ور فوج اور ترکی کی جدید ایئر شو، ڈرون اور نیٹو معیار کی بحری انڈسٹری سعودی عرب کی لاتعداد مالیاتی وسائل کے ساتھ ملتی ہے تو یہ ایک ایسی ناقابل تسخیر طاقت بن جاتی ہے جس کا مقابلہ کرنا کسی کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس معاہدے کی جغرافیائی اور سیاسی اہمیت اتنی گہری ہے کہ اس نے راتوں رات مشرق وسطیٰ کی طاقت کے توازن کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے عرب ممالک اپنی سیکیورٹی کے لیے مکمل طور پر واشنگٹن اور مغربی دارالحکومتوں کے مرہون منت تھے، لیکن حالیہ جنگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ مغرب سیکیورٹی کی چھتری یہ مشروط ہوتی ہے، وہ اپنے مفادات کے سامنے اپنے اتحادیوں کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس معاہدے کے نتیجے میں پہلی بار تاریخ میں ایک مکمل طور پر خود ساختہ اور مقامی اسلامی سیکیورٹی بلاک وجود میں آ رہا ہے۔ یہ اشتراک ثابت کرتا ہے کہ مسلمان ممالک اب اپنے سیکیورٹی مسائل کے حل کے لیے غیروں کی طرف دیکھنے کی بجائے خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ پاکستان جو جغرافیائی طور پر خلیج کا حصہ نہیں ہے، اس معاہدے کے ذریعے پورے مشرق وسطیٰ میں سیکیورٹی کے ایک بڑے ضامن اور نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر کے طور پر ابھرا ہے، جو پاکستان کے سفارتی اور اقتصادی قد کاٹ کو عالمی سطح پر بے پناہ بلندی عطا کر رہا ہے۔ اچھا حضور، جہاں یہ معاہدہ مسلم دنیا کے لیے ایک نئی امید کی کرن ہے، وہاں واشنگٹن، تل ابیب اور یورپی دارالحکومتوں کے لیے یہ انتہائی تشویشناک اور بے چین کر دینے والی خبر ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کئی دہائیوں سے یہ پالیسی اپنائے ہوئے ہیں کہ عرب ممالک اور ایران کے درمیان موجودہ جو مسلکی اور سیاسی خلیج ہے، ایک تاریخ ہے عرب اور عجم کی، سنی اور شیعہ کی، اس کو استعمال کرتے ہوئے اس خلیج کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے۔ وہ اربوں کو ایران کا ڈراوا دے کر اپنے اربوں ڈالر کے ہتھیار بیچتے تھے اور انہیں ابراہیم ایکارڈز کے تحت اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ حال ہی میں جب ٹرمپ نے سعودی عرب کو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی دینے کا وعدہ کیا اور اگلے ہی دن یہ شرط عائد کر دی کہ یہ صرف اس صورت میں ملے گی کہ جب وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، تو عرب قیادت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان کی سیکیورٹی کو سیاسی بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس نئے معاہدے سے اسرائیل کی وہ تمام ملٹری سپریمیسی اور چالیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ تل ابیب اب ایک ایسے بلاک کے سامنے ہوگا جس کے پاس ترکی کی ٹیکنالوجی، پاکستان کا ایٹمی رد عمل اور سعودی عرب کا لامحدود سرمایہ ہے۔ مغرب اور امریکہ یقیناً اس اتحاد کو توڑنے کے لیے سفارتی دباؤ، معاشی پابندیوں اور میڈیا پروپیگنڈا کا سہارا لیں گے، لیکن اگر یہ تینوں ممالک قائم رہے تو مغربی اجارہ داری کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ امریکی اثر و رسوخ حضور بالکل ہے، پاکستان پر بھی ہے، سعودی عرب پر بھی ہے، ترکی پہ بھی ہے۔ ترکی بھی ان سے انجن مانگ رہا تھا، پاکستان کے بھی ان کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں، سعودی عرب کے بھی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ لیں گے، کہیں گے کہ یار امریکہ سے پوچھے بغیر یہ کر ہی نہیں سکتے اور سائن ہی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے حضور، بات یہ ہے کہ آپ چین کو نا تھوڑا ہلکا لے رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چین کو نہیں معلوم کہ یہ کہانی کیا ہو رہی ہے اور وہ کیا کھیل کھیل رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں چین کے اوپر کہ نیا یہ جو مشرق وسطیٰ بن رہا ہے
اس میں چین کا کیا کردار ہے میں یہ بھی آپ کو اگلے ایک آدھ دن میں ایک پوڈ کاسٹ میں بتاؤں گا. لیکن ریسٹ ایشورڈ بے شک امریکہ کو پتا ہوگا، لیکن جب ایک اس طرح کا بلاک بنتا ہے اور اس میں چین کی بھی سے ہوتی ہے، اس کا بھی وزن ہوتا ہے، اور ایک امریکہ جو آلریڈی کٹ کھا کے ایران سے ٹوٹا پجا بازوں شازوں توڑوا کے آنکھیں کالی کروا کے بیٹھا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ دس از اسٹل گوئنگ ٹو گیو پاکستان، ٹرکی، سعودی عربیہ اینڈ دا انٹائر گلف کنٹریز a lot of leverage. اچھا حضور، اب کیا یہ مسلم نیٹو کا آغاز ہے؟ اگر ہم کاغذی اصلاحات سے ہٹ کر عملی حقیقت کو دیکھیں تو یہ معاہدہ بلا شبہ مسلم نیٹو کا باقاعدہ آغاز ہے. جس طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد مغربی ممالک نے سوویت یونین کے خطرے سے نمٹنے کے لیے نیٹو کی بنیاد رکھی تھی اور اس کا بنیادی اصول رکھا تھا کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ مانا جائے گا، بالکل وہی روح اس معاہدے میں پھونکی گئی ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو باضابطہ ملٹری الائنس کا نام بھی دیا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ آج ہمیں علم ہو جائے گا. لیکن حضور یہ دیکھا جائے تو ایک ملٹری الائنس ہی ہے تاکہ عالمی سطح پر فوری محاذ آرائی سے بچا جا سکے. لیکن اس کا بنیادی ڈھانچہ، آپریشنل اصول اور انٹیلیجنس شیئرنگ کا نظام ہو بہو نیٹو جیسا ہے. اور اگر آنے والے وقت میں اس میں مصر، کویت اور دیگر ممالک شامل ہو جاتے ہیں تو یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا غیر مغربی ملٹری بلاک بن جائے گا. یہ اس بات کا حتمی اعلان ہے کہ اسلامی دنیا اپنے دفاع کے لیے دنیا پر منحصر نہیں رہی، بلکہ اپنے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اب اتنا جگرا بھی رکھتی ہے کہ اپنے فیصلے خود کر سکے. حضور، تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور آج ہم تاریخ کے ایک نئے اور سنہرے باب کو لکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. امریکہ اور مغرب ہزاروں میل دور بیٹھ کر اس خطے کے فیصلے کرتے تھے، لیکن آج اس خطے کے اپنے باسیوں نے اپنے دفاع کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے. پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا یہ اتحاد صرف چند رہنماؤں کی ملاقات نہیں بلکہ امت مسلمہ کے تحفظ اور ایک محفوظ مستقبل کی بنیاد ہے. اگر یہ سفر اسی اتحاد اور عزم کے ساتھ جاری رہا تو انشاءاللہ نہ صرف مشرق وسطیٰ میں مستقل امن قائم ہوگا بلکہ عالمی سیاست میں مسلم دنیا کا کھویا ہوا مقام بھی واپس بحال ہو جائے گا. آج صرف اتنا ہی. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.